الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم و معزز سامعین کرام، اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ ہے، شعبان المعظم. اور یہ مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی ہے جسے شب بارات کہتے ہیں. شب کا معنی ہوتا ہے رات، یہ فارسی کا لفظ ہے، اور برات کا معنی ہے چھٹکارا پانا. تو اس رات کے اندر اللہ رب العزت وہ لوگ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں. شب برات کے متعلق
یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم نہ افراط کے قائل ہیں نہ تفریط کے قائل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے۔ وسط کا معنی ہوتا ہے سین پر زبر کے ساتھ اعتدال والی امت، جس کے اندر نہ حد سے زیادہ تجاوز ہے اور نہ حد سے گھٹنا ہے، اور ایک ہے امت وسط سین کے اوپر جزم کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوتا ہے درمیانی امت۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ یہ امت وسط ہے، اور وسط بھی ہے کہ اعتدال والی امت ہے۔ احکام شریعت میں نہ تو یہ حد سے گزرتی ہے اور نہ حد سے گھٹتی ہے۔ شریعت نے جو حد متعین کی ہے یہ اس حد تک اس کو مانتی ہے، اور شریعت نے جہاں پر روک لگا دی وہاں رک جاتی ہے، اس سے گھٹاتی بھی نہیں ہے۔ جو حد سے گزر جائے اس کو افراط کہتے ہیں، اور جو حد سے گھٹ جائے اس کو تفریط کہتے ہیں۔ شریعت نے اس امت کو نہ تو افراط کی اجازت دی اور نہ ہی تفریط کی اجازت دی، بلکہ ایک دعا سکھلائی، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیجیے۔ اور صراط مستقیم کون سا راستہ ہوتا ہے؟ وہ راستہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہوں۔ تو جو آدمی اس راستے کی حد کے اوپر چلتا ہے، اس راستے کے اوپر قدم بقدم اتباع کرتے ہوئے چلتا ہے، تو جو راستہ اللہ اور اس کے رسول دے کر گئے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول رک گئے، یہ بھی اس راستے کے اوپر چلتے چلتے وہاں رک جاتا ہے، اور جہاں تک اللہ اور اس کے رسول نے حد بیان کی ہوتی ہے وہ اسی حد تک تو چلتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کمی بھی نہیں کرتا ہے۔ صاحب اس کی آواز تھوڑی ٹھیک کریں، آواز بہت زیادہ۔ تو اس امت کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر شب برات کے حوالے سے بہت زیادہ افراط اور تفریط پائی جاتی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ محدثین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صدیوں پہلے ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے متعلق جو فضائل اور جو ترتیبات بیان کی ہیں، اس کے اندر اس زمانے میں بھی بعض لوگوں نے اپنے اعتبار سے یا تو حد سے گزر گئے یا حد سے نیچے اتر آئے۔ اب حد سے گزرنے والے بھی محدثین کی نظر کے اندر اور اس وقت کے اولیاء اللہ یا نیک لوگوں کی نظر کے اندر پسندیدہ نہیں تھے۔ تو جب ان کی نظر کے اندر پسندیدہ نہیں تو یاد رکھیے کہ شریعت کی نظر کے اندر بھی وہ پسندیدہ نہیں، کیونکہ شریعت نے جو روک لگا دی تو شریعت یہ پسند کرتی ہے کہ جہاں میں نے روک لگا دی تم بھی رک جاؤ، اور شریعت یہ کہتی ہے جس حد تک میں گئی ہوں تمہیں بھی اسی حد تک جانے کی تو اجازت ہے۔ اس حد سے اگر تم گھٹ گئے تو تب بھی تمہارے لیے شریعت یہ بات پسند نہیں کرتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ مثلا ابھی ہم نے جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے۔ جمعہ کی نماز میں 2 رکعت نماز شریعت نے ہمارے اوپر فرض قرار دی ہے۔ اب اگر ایک آدمی اسی راستے کے اوپر چلتے ہوئے 2 رکعتوں کو ادا کرتا ہے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر اسی حد کے اوپر آ کر رک گیا، اور 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد سلام پھیر کر اس نے شریعت کے اس اصول کے اوپر اور اس تعلیم کے اوپر عمل کر لیا۔ اب ایک آدمی وہ کہتا ہے نہیں میں 2 رکعت سے زیادہ پڑھوں گا،
2 رکعت سے زیادہ اس نے 3 کر دی، اس نے 4 کر دی۔ اب شریعت کہتی ہے کہ نہیں، تیرا کام یہ تھا کہ شریعت نے جہاں پر روک لگائی ہے تو رک جاتا، شریعت نے جہاں پر حد بیان کی ہے تو اسی حد تک جاتا، لیکن تو اگر بڑھا ہے تو تیرے اس بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا تیرے کھاتے کے اندر گناہ لکھا جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں جی جمعہ کا ٹائم ہے، مجمع زیادہ ہوتا ہے، کچھ بوڑھے بھی ہیں، کچھ جوان بھی ہیں، کچھ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس طرح کا معاملہ ہونے کی وجہ سے جی 2 رکعت کے اندر تاخیر ہو سکتی ہے، میں 1 رکعت پڑھوں گا، یا پڑھتا تو 2 ہے، لیکن کہتا ہے کہ نہیں جی جو جمعہ سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے اس کا پڑھنا بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح کہ جمعہ کی 2 رکعت ضروری ہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ نہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خطبہ عربی کے اندر دیا تھا، ہم اپنی زبان کے اندر اردو میں دے دیتے ہیں، بس وہی کافی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، تو بھی شریعت سے نیچے ہٹ گیا ہے، اس لیے کہ شریعت نے ایک حد متعین کی، حد سے گزرنے والا بھی گناہ گار ہے اور حد سے گھٹنے والا بھی گناہ گار ہے۔ تو اس برات میرا یہ مضمون سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ شب برات کے متعلق بھی ہمارے معاشرے کے اندر افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی شب برات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انہوں نے وہ تمام احادیث مبارکہ جو سنن ترمذی کے اندر آئیں، سنن ابن ماجہ کے اندر آئیں، اور اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث نقل فرمائیں، کنز العلوم کے کنز الدقائق کے اندر جو روایات نقل کی گئیں، اس نے ان تمام احادیث کا انکار کر دیا، کہنے لگا جی یہ احادیث ضعیف ہیں، لہٰذا ضعیف کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے احادیث ضعیفہ کو شجر ممنوعہ قرار دے دیا کہ جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا کہ آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر قریب چلے گئے تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ انہوں نے بھی حدیث ضعیف کی رٹ لگا کر امت کو یہ سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ وہی شجر ممنوع ہے کہ اگر تم نے ان ضعیف احادیث کے اوپر عمل کر لیا تو پھر تم بھی اسی طرح جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، جب ایک بات کو ایک راوی نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، کم از کم شب برات کے متعلق 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک روایت نقل کی گئی ہے، تو نقل کرنے والے جب 10 صحابہ موجود ہوں تو یاد رکھیے اگر ایک حدیث کے اندر ضعف موجود بھی ہے اور وہ ضعف سند کے اعتبار سے ہے، دوسرا راوی آ کر اسی حدیث کو پھر بیان کرتا ہے، تیسرا صحابی آ کر اس حدیث کو اور وہ بیان کرتا ہے، چوتھا آ کے بیان کرتا ہے، 10 صحابہ جب کسی چیز کو بیان کر دیں یاد رکھیے پھر وہ ضعف نہیں رہتا، حسن لغیرہ ہی بن جایا کرتی ہے۔ وہ حدیث کیا بن جایا کرتی ہے؟ حسن لغیرہ ہی بن جایا کرتی ہے۔ یہ حدیث کے اندر کچھ یعنی کہ ورڈ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، جو الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، محدثین اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال اتنی بات سمجھیے کہ بے شک ہم یہ کہتے ہیں کہ احادیث مبارکہ ضعیف ضرور ہیں، لیکن ان کو نقل کرنے والے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اس روایات کو نقل کیا تو وہ ضعف ختم ہو کر اس کے اندر حسن پیدا ہو گیا۔ اس لیے ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جس نے کہا جی شب برات کوئی چیز ہی نہیں ہے، انہوں نے سرے سے انکار کر دیا، اور ایک طبقہ اور کھڑا ہوا کہنے لگا جی شب برات تو ہے لیکن اس کے اندر ہم کچھ چیزیں اپنی طرف سے بھی بڑھائیں گے، ہم کچھ چیزیں اپنی طرف سے بھی بڑھائیں گے۔ جی شب برات تو یہ تھی کہ یہ عبادت کی رات تھی کہ تم اللہ کے سامنے قیام کرتے، تم اس دن کا روزہ رکھتے، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ طائب ہوتے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگتے، لیکن اس نے ان چیزوں کے اندر اضافہ کرنا شروع کر دیا، کہنے لگا جی شب برات تو ہے لیکن اس کے اندر میں حلوہ بھی پکا کے کھاؤں گا، کہتے شب برات تو ہے میں اس کے اندر چراغاں بھی کروں گا، شب برات تو ہے میں اس کے اندر شرلیاں اور پٹاخے بھی پھوڑوں گا، شب برات تو ہے میں اس کو اس طرح مناؤں گا جس طرح عید کا دن منایا جاتا ہے، باقاعدہ نہا دھو کر اور باقاعدہ عید کی طرح کھانے پینے کے اندر گزاروں گا۔
میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے عبادات کو بھی کھانے پینے کا دھندا بنا لیا، کہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے بس یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیگیں پکا لو، بس یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ مٹھائیاں بانٹ لو، بس یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام کر لو، تو اب تمہارے لیے وہ ہر دن جو ہے کھانے پینے کا دن بنا لیا۔ جی 10 محرم آئی، جی وہ کیا پک رہی ہیں؟ حلیمیں پک رہی ہیں۔ جی 12 ربیع الاول آئی، جی عید منائی جا رہی ہے۔ اسی طرح یہ شب برات آئی، حلوہ پکا کے کھایا جا رہا ہے۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا جی ہم حلوہ اس لیے پکا کے کھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اس وجہ سے ہم حلوہ پکا کے کھاتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں معلوم بھی ہے کہ غزوہ احد کب ہوا ہے؟ کہنے لگا جی مجھے تو معلوم نہیں، میں نے بس سنا ہے۔ میں نے کہا کس سے سنا؟ کہنے لگا بس سنا ہے۔ میں نے کہا یاد رکھ کہ غزوہ احد رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے کے اندر سن 3 ہجری میں ہوا ہے، اور شب برات تو شعبان کے مہینے کے اندر ہے۔ تو شعبان کی 15 کو حلوہ پکا کے کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلوہ کھانے کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تو نے اپنے پیٹ سے مسئلہ نکالا ہے، تو اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ غزوہ احد رمضان المبارک کے بعد ہوئی ہے اور شوال کے مہینے کے اندر ہوئی ہے، شب برات تو شعبان کے مہینے کے اندر ہے۔ اس لیے لوگوں کو دھوکہ مت دو، شریعت نے جتنا مسئلہ بیان کیا ہے اسی مسئلے کے اوپر رہ جاؤ، شریعت نے تمہارے اوپر کوئی روک نہیں لگائی ہے۔ ہاں اتنا ضرور بیان کیا ہے کہ جس راستے پر میرے نبی چلے ہیں تو اس راستے پر چلے گا تو دنیا بھی تیری آخرت بھی تیری ہوگی انشاءاللہ۔ شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے۔ اب ہمارے اندر خرافات پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ شب برات میں سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رات کو میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ فرماتی ہیں میں تلاش کرتی کرتی بقیع الغرقد کے اندر جا پہنچی، یعنی جنت البقیع میں جا کر پہنچی، تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے مسلمان جو وہاں پر مدفون تھے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا عائشہ تو کیا سوچ رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تجھے خیال نہیں آیا؟ اصل میں ان کے دل کے اندر خیال آیا تھا کہ آج باری تو میری ہے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب حضرت عائشہ صدیقہ پر پڑی تو فرمایا عائشہ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی کہ میرے دل کے اندر اس طرح کا کوئی خیال پیدا ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا تو اس بات کو جانتی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کبھی بھی کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتے؟ جب تمہاری باری ہے تو میں نبی ہوں، تمہارا ہی حق ادا کروں گا، تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جب تمہارا حق ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ ظلم کیوں کروں؟ تمہارے باری کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس کیوں جاؤں؟ اس لیے نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظلم کرنے والے نہیں ہوتے، ان کے اندر تو ظلم کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا عائشہ کہ میں نے آج دعا مانگی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمان آیا ہے کہ اس رات میں جو شخص بھی مجھ سے مغفرت کی دعا مانگے گا، اس رات میں بنو قلب کی جتنی بکریاں ہیں ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں اتنے بالوں کی مقدار میں آپ کی امت کے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ ان لوگوں کی میں کیا کر دوں گا؟ مغفرت کر دوں گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ شب برات کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، اتنا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک کہ قبرستان کے اندر جانے کا تو اکثر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعۃ المبارک کے اندر قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے، اور گاہے بگاہے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور قبرستان کے اندر جانے کا جو مقصد ہے وہ بھی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اس سے پہلے لوگوں کو منع کیا کرتا تھا کہ قبرستان کے اندر نہ جایا کرو،
اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارے عقائد ٹھیک نہیں تھے، تم ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے قبرستان کے اندر جاتے تو قبر والے سے مانگنا شروع کر دیتے، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے قبروں کے اوپر جاتے ہیں۔ اسی لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ عورتوں کو قبرستان کے اندر جانے کی اجازت مت دو، کیونکہ عورت عجیب ہے، وہ بدعات کی طرف اور شرک کی طرف اور گناہوں کی طرف بہت جلدی راغب ہو جاتی ہے، تو عورتوں کو جانے کی اجازت مت دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ پہلے تمہارے عقائد ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کی ابتدا تھی، اگر میں تمہیں اجازت دے دیتا تو تم غلط کاموں کے اندر پڑ سکتے تھے، یعنی قبر والے سے مانگنا، اس سے اپنی حاجت روائی کے لیے، اسے مشکل کشائی کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے تم انہیں پکارنے لگتے۔ لیکن اب کیونکہ تمہارے اندر سے شرک کی جڑیں ختم ہو چکی ہیں، اب تمہارے اندر توحید بھر چکی ہے، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبرستان جایا کرو اور وہاں قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ کفا بالمرء واعظا بالموت، فرمایا کہ آدمی کے وعظ کرنے کے لیے سب سے بڑا واعظ اس کی موت ہوا کرتی ہے۔ جب قبر میں جاؤ گے کہ دیکھو گے یہ کسی چودھری کی قبر ہے، یہ کسی وڈیرے کی قبر ہے، یہ کسی فلاں ڈی ایس پی کی قبر ہے، یہ فلاں ایس پی کی قبر ہے، یہ فلاں سردار کی قبر ہے، یہ فلاں چودھری کی قبر ہے، تو تمہیں بھی اپنا اس بات کا خیال پیدا ہوگا کہ یہ اتنے بڑے بڑے آج یہاں سوئے ہوئے ہیں تو کل میں نے بھی اسی قبرستان کے اندر آنا ہے۔ اب بات تو اتنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر قبر والوں کے لیے، مدفون مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور 23 سالہ نبوت کی زندگی میں شب بارات کے موقع پر اس ایک ہی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بارات میں تشریف لے گئے ہیں۔ پوری 23 سالہ زندگی میں شب برات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پوری زندگی میں 23 سالہ نبوت کی زندگی میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ تشریف لے گئے۔ اب ہم نے حد سے تجاوز کرنا شروع کر دیا، جی ہم نے کہا نبی علیہ السلام گئے تو ہم نے اس کو ضروری قرار دے دیا، جس کو دیکھو شب برات والے دن کے اندر بس اس نے وہ پانی کا لوٹا پکڑا ہوتا ہے، وہاں قبرستان کے اندر جائیں یا نہ جائیں وہاں پھلڑیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، وہاں پتہ نہیں کیا کیا چراغاں جلا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبر کے اوپر چراغ جلاتا ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ اب ہم نے حد سے تجاوز کرنا شروع کر دیا، قبرستان کے اندر جانا تو ثابت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لے گئے، تم بھی اسی نیت سے چلے جاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں اور وہاں جا کر مردوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے، تم بھی چلے جاتے اور وہاں جا کر وہاں مردوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیتے تو بات اتنی ہی ختم ہو جاتی، لیکن تم نے حد سے تجاوز کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو ہر سال ہی جانے کو ضروری قرار دے دیا کہ نہیں جی جو نہ جائے تو وہ غلط کر رہا ہے، جو جاتے بھی ہیں تو پھر وہاں جا کر کیا کام کرتے ہیں، الٹے کام، کوئی چراغ جلا رہا ہے، کوئی اگربتیاں لگا رہا ہے، کوئی موم بتیاں لگا رہا ہے، کوئی وہاں پہ پھول ڈال رہا ہے، کوئی کیا کام کر رہا ہے، حالانکہ قبرستان کے اندر قبر کے اوپر جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور قبرستان کے اندر جا کر موت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرنا ہی در حقیقت قبرستان کا مقصد تھا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ آج ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا، ہم نے تو قبرستانوں کو بھی باغ بنانے شروع کر دیے، پکی قبریں، ٹائلیں اور پتہ نہیں کیا کچھ لگانا شروع کر دیا۔ ایک ساتھی بڑی تعریف کر رہے تھے، جی میں فلاں قبرستان کے اندر گیا تو وہاں لوگ صبح سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، قبرستان سیر کرنے کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو عبرت کی جا ہے، وہ کوئی تماشا گاہ تھوڑی ہے، وہ کوئی سیر گاہ تھوڑی ہے، اسے قبرستان اللہ کے نبی نے بنایا ہے تو تم اسے قبرستان رہنے دو، پتہ چلے تمہاری آنکھیں دیکھ کر تمہیں اس چیز کا احساس پیدا ہو، یہ پھٹی پرانی قبریں، ان کے اوپر پڑی ہوئی مٹی، ان کے اوپر رینگتے ہوئے کیڑے تمہیں سمجھائیں، تمہارے دل کو سمجھائیں کہ ہاں میں نے بھی اسی مٹی کے اندر آنا ہے، میں نے بھی اسی قبر کے اندر آنا ہے، میں نے بھی یہاں آ کر اپنی زندگی کا وقت گزارنا ہے، اس کو اسی حد تک رہنے دو، اس سے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تو شریعت کا مسئلہ تو اتنا ہی تھا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ شریعت نہ تو افراد کو پسند کرتی ہے
اور نہ تفریط کو پسند کرتی ہے۔ شریعت نے ہمیں اتنی ہی اجازت دی کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوموا لیلہا وصوموا بالنہار، کہ اس کی رات کے اندر اللہ کے سامنے قیام کرو اور دن کے اندر روزہ رکھو۔ یعنی آج 12 شعبان المعظم ہے اور اتوار کی جو رات آئے گی، اتوار والے دن رات جو ہوگی وہ شب برات کی رات ہوگی، اور سوموار کا دن 15 شعبان المعظم کا دن ہوگا۔ یعنی 15 شعبان کو تم روزہ رکھو اور رات کو اللہ کے سامنے قیام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا ہی فرمایا کہ تم رات کو قیام کرنا۔ قیام کا اطلاق اللہ کی عبادت کے لیے ہوتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو، لیکن ہم نے حد سے تجاوز کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو پیٹو ہوتے ہیں نا ملا، انہوں نے کیا مسئلہ گھڑا؟ انہوں نے کہا جی آؤ ہم آپ کو ایک آسان راستہ بتاتے ہیں۔ جی کیا آسان راستہ؟ کہنے لگے کہ جس کی 20-25 سال کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، تم اس ایک رات کے اندر 4 رکعت اس طرح پڑھ لو کہ پہلی رکعت کے اندر اتنے مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لو، اتنے مرتبہ فلاں سورت پڑھ لو، اتنے مرتبہ فلاں سورت پڑھ لو، تو تمہاری ساری زندگی کی نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ معاف ہو جائیں گی۔ ساری زندگی کی نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ معاف ہو جائیں گی۔ یا اس کو قضاء عمری کا نام دے دیا کہ تمہاری ساری عمر کی نمازیں قضا ادا ہو جائیں گی۔ خدا کی قسم ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کسی حدیث کے اندر اس چیز کی کوئی وضاحت، کوئی صراحت کسی فقیہ کے اندر، کسی محدث نے، کسی بھی آج سے پہلے صدی پہلے عالم، کسی بڑے محقق نے اس طرح کا کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا ہے۔ یہ آج کے گھڑے ہوئے مولویوں کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے عوام کی آسانی کے لیے اور عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے یہ مسئلہ گھڑ دیا کہ جی یہ 4 رکعتیں تم اس طرح ادا کر لو تو تمہاری نماز ادا ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ جس کی زندگی کی نمازیں جتنی قضا ہیں، اس کو وہ نمازیں ادا کرنی پڑیں گی، تب ہی نمازیں ادا ہوں گی۔ قضاء عمری ادا کرنے سے ادا نہیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ جو ترتیب ہم لوگوں نے بنا لی، یہ اتنی رکعتیں پڑھ لیں اور شب برات میں اس رات کو اتنی یہ صورتیں پڑھ لیں تو تمہاری نمازیں معاف ہو جائیں گی، خدا را عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں، اور آپ بھی اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھیے۔ یہ کیا کہ پورا سال تو مسجد کے قریب نہیں آئے، نماز ادا نہیں کی، ایک نماز بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور اس رات آ کر کہتے ہیں جی 4 رکعت پڑھ لیں بس اب ہماری چھٹی ہو گئی۔ کراچی کے اندر ایک ساتھی کہنے لگے جی ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں جی جو شخص، یہ جو سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ کے ولی تھے، کیسے اللہ کے پیارے بزرگ تھے، لیکن ہم آنے والے جانشین جو ناخلف تھے، انہوں نے کیا کیا ان کی مزاروں کے ساتھ اور اولیاء اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کچھ کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے جی ہمارے پیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جس کے ذمے کوئی حج فرض ہے، جس کے ذمے کوئی نمازیں فرض ہیں، جس کے ذمے کوئی روزے فرض ہیں، وہ اگر وہاں پر چلا جائے تو پوری زندگی کی نمازیں بھی اس کی معاف ہو جاتی ہیں، حج بھی معاف ہو جاتا ہے، روزے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کو نہ آئندہ کی نمازیں کی ضرورت پڑتی ہے، نہ روزوں کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے کہا جیسا بدبخت وہ ہے، کائنات کے اندر ایسا بدبخت آج تک کوئی نہیں گزرا ہے۔ ان اللہ کے ولیوں سے اگر اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دیں اور دنیا کے اندر آ جائیں تو ان کی قبروں پر بیٹھنے والے اور ان کے نام لیوا جانشین ناخلف جو آئے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے انہی کا گریبان پکڑ کر کہیں گے کہ تم نے ہمارے ناموں کا روٹی کھائی ہے، نمک کھایا ہے، اور تم ہمارے ہی نام کو کیا کر رہے ہو؟ بدنام کر رہے ہو۔ بلکہ میں اگر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یہاں بات عرض نہ کروں تو شاید یہ بات ٹھیک نہ ہو، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بھی عرض کرتا چلوں کہ لوگ جو ان کے بزرگوں کے نام سے یہ لوگوں کو دھکا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ فتوح الغیب حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے اور آج بھی اس کے اردو ترجمے کے ساتھ وہ کتاب مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے، بڑی عجیب تفسیر ہے۔ اس کے اندر حضرت لکھتے ہیں کہ امام صاحب، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ مسلک ہے کہ جیسا کیسا بھی مسلمان ہے، اگر اس سے نماز چھوٹ گئی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو چلو لنگڑا لوڑا صحیح ہے تو مسلمان ہی۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے، فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا ہے
یا جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، وہ لنگڑا لولہا مسلمان بھی نہیں، وہ اسی طرح کافر ہے جیسے حامان اور فرعون کافر ہے۔ ہم انہی کا نام لے کے روٹیاں تو کھا رہے ہیں، انہی کا نام لے کر ہم ان کی طرف نسبتیں تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کا ایک لفظ کا بھی نہیں پتہ ہے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کا عقیدہ اور نظریات کیا ہیں۔ تو بہرحال اب ہمارے ہاں یہ شب برات کے متعلق یہ تفریق پیدا ہو گئی، یہ زیادتی ہونے لگی ہے کہ شب برات کی حقیقت تو یہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوموا باللیل، رات کے اوقات میں اللہ کے سامنے عبادت کرو۔ تو جو بھی عبادت ہو سکتی ہے، ذکر اذکار کی ہو سکتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہو سکتی ہے، تم اللہ کے سامنے نوافل پڑھ کر بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور طریقے سے جو تم چاہو اللہ رب العزت کو منانے کی، دعا کر کے، استغفار کر کے، سجدہ کر کے، کسی بھی ذریعے سے اللہ رب العزت کو منانے کے لیے تم جو چاہو عبادت کر سکتے ہو، تخصیص نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ہم نے اس کے اندر کیا کرنا شروع کر دی؟ زیادتی کرنا شروع کر دی۔ تو شریعت ہماری اس زیادتی کو پسند نہیں کرتی ہے۔ تو پھر سب سے بڑی بات، ابھی بھی دیکھیں جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے، باہر ہمارے بچے پٹاخے بجا رہے ہیں۔ اب ان کو پٹاخے لے کر دینے والے کون ہیں؟ ہمارے جیسے والدین ہی ہیں نا۔ میں نے ہی اپنے بچے کو پیسے دیے ہیں نا، تو وہ جا کر پٹاخے لے رہا ہے، اور باپ کو پتہ بھی ہے کہ باہر پٹاخے میرا بیٹا بجا رہا ہے، مجھے بھی تنگ کر رہا ہے، اور گھر کے ارد گرد رہنے والے پڑوسیوں کو بھی تنگ کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، ایذائے مسلم کو شریعت نے پسند کیا ہے یا حرام قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم اتنی دی کہ تم اس رات میں عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ ہم نے اس کے اندر تجاوز یہ کیا کہ اس کو میں نے بات شروع میں بھی عرض کی کہ اس طرح بنا دیا جیسے عید کے موقع پر خوشیاں بانٹی جاتی ہیں، یوں خوشیوں کا ایک ماحول بنا کر ہم نے کہا جو چاہو کرتے پھرو، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، اور بس یہ اس کو عبادت کا رنگ دے دیا گیا۔ یاد رکھیے، اس موقع پر نہ تو یہ شرلیاں اور پٹاخے بجانا شریعت کو پسند ہے، نہ ہی چراغاں کرنا یہ شریعت کو پسند ہے، اور نہ ہی اس قسم کے کوئی اور معاملات جو ہمارے ہاں کھانے پینے کے رواج ہم لوگوں نے اس دن کے متعلق گھڑ لی ہیں۔ شریعت میں اس بات سے بالکل خاموشی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات سے اس قسم کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ البتہ سنن ترمذی کی روایت ہے، سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت آخری آسمان پہ تشریف لاتی ہے اور اعلان فرماتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے ضرورت مانگنے والا کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے دکھ اور درد کو بانٹنے والا کہ میں اس کے دکھوں اور دردوں کو ختم کر دوں، ہے کوئی میرے سامنے جھولی پھیلانے والا کہ میں اس کی خالی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دوں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر پورے آنے والے سال کے رزق کو لوگوں کے درمیان تقسیم فرماتے ہیں کہ آنے والے سال کے اندر فلاں آدمی کو کتنا رزق ملے گا، فلاں آدمی کو کتنا رزق ملے گا، فلاں آدمی کو کتنا رزق ملے گا۔ اور فرمایا کہ آنے والے سال کے اندر لوگوں کی عمروں کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کی موت کس حال کے اندر آئے گی، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کہاں آئے گی۔ یہ فیصلہ اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ میرا کھاتا جب اللہ کے سامنے تیار کیا جا رہا ہو تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ اس لیے شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے۔ شب برات کے حوالے سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پہلے سے اس لیے باتیں عرض کر دیں کہ شب برات یہ آنے والی جو اتوار ہے رات کو شب برات ہے، اور سوموار کا دن جو ہے وہ شب برات کا دن ہے۔ آپ اس دن روزہ رکھیں، رات کو جو عبادت ہو سکتی ہے، جتنی آسانی سے ہو سکتی ہے اور جیسی بھی عبادت ہو سکتی ہے، اور اس میں نماز کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے کرنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔